آج ہم تاریخ کے ایک بہت مشہور کردار فرعون کی زندگی سے جڑے کچھ ایسے واقعات کی بات کریں گے جو شاید حیران کن ہیں اور کم سنے گئے ہیں۔ یہ معلومات ہمیں ایک یوٹیوب ویڈیو کے ٹرانسکرپٹ سے ملی ہیں جس میں کچھ ایسی روایات ہیں جو عام طور پر زیادہ ڈسکس نہیں ہوتی۔ جی بالکل، اور یہ واضح کرنا اہم ہے کہ یہ جو واقعات ہیں یہ اکثر تفسیری لٹریچر یا قصص الانبیاء میں ملتے ہیں، تو مطلب یہ قرآن کی تفسیر کے طور پر پیش کیے جاتے ہیں، لیکن ان کی تاریخی سند، ان کا ماخذ، اس پر آپ کہہ سکتی ہیں علماء میں مختلف آراء ہیں۔ ہمارا مقصد آج ان روایتوں کو سمجھنا ہے جیسا انہیں بیان کیا گیا ہے، اور دیکھنا ہے کہ اس سے فرعون کی شخصیت اور خاص طور پر حضرت موسیٰ علیہ السلام کے ساتھ اس کے شروع کے تعلق پر کیا روشنی پڑتی ہے۔ صحیح، تو آئیے شروع کرتے ہیں یہ دلچسپ کھوج۔ سب سے پہلے تو یہی بات کہ حضرت موسیٰ فرعون کے محل تک پہنچے کیسے؟ روایات کہتی ہیں کہ فرعون کی ایک ہی بیٹی تھی اور وہ اس سے بہت محبت کرتا تھا۔ جی، لیکن اسے کوئی جلد کی بیماری تھی، سفید داغوں والی۔ ہاں بالکل، اسے جلد کی ایک بیماری تھی جس میں جسم پر سفید داغ بن جاتے تھے، اور وہ یوں سمجھیں لا علاج سمجھی جا رہی تھی۔ فرعون ظاہر اپنی طاقت کے باوجود بیٹی کی تکلیف پر بے بس تھا، تو اس نے حکیموں، جادوگروں سب سے پوچھا۔ آخر میں انہوں نے یہ کہا کہ علاج تبھی ہوگا جب دریا سے، یعنی دریائے نیل سے، کوئی انسانی شکل کی چیز ملے۔ انسانی شکل کی چیز، یہ تو عجیب بات ہے۔ جی ہاں، اور انہوں نے ایک خاص مہینہ اور دن بھی بتا دیا تھا اس کے لیے۔ اب آپ سوچیں فرعون کی بے چینی کیسے امید میں بدلی ہوگی۔ یقیناً۔ تو پھر وہ دن آیا؟ جی، وہ مقررہ دن آ گیا۔ روایت کے مطابق فرعون، اس کی بیوی آسیہ اور بیٹی سب دریا کنارے موجود تھے۔ ایک محفل سی تھی، محل کے پاس دریا سے ایک نہر بھی آتی تھی، اور کہتے ہیں کہ وہیں اس کی بیٹی نہا رہی تھی یا سیر کر رہی تھی۔ اچھا۔ اسی وقت انہوں نے پانی میں ایک صندوق بہتا دیکھا۔ وہی مشہور صندوق؟ جی، وہی صندوق۔ وہ بہتا ہوا آیا اور ایک درخت سے اٹک گیا۔ فرعون نے فوراً حکم دیا کہ اسے نکالو۔ اور پھر وہ جو سننے میں آتا ہے کہ نوکر اسے کھول نہیں پائے۔ ہاں، یہ بڑا دلچسپ پہلو ہے۔ نوکروں نے کوشش کی لیکن وہ نہیں کھلا، تالا لگا تھا یا جو بھی، وہ بند تھا۔ لیکن جب فرعون کی بیوی حضرت آسیہ وہ آگے بڑھیں اور انہوں نے ہاتھ لگایا تو کھل گیا؟ جی، بآسانی کھل گیا۔ یہ خود بڑی عجیب بات تھی۔ اور وہ نور والی بات، کیا وہ بھی اسی وقت ہوئی؟ جی، روایت میں آتا ہے کہ جیسے ہی صندوق کھلا، حضرت آسیہ کو اندر سے ایک روشنی سی محسوس ہوئی، ایک نور جو وہاں کسی اور کو نظر نہیں آیا۔ صرف ان کو؟ صرف ان کو، جیسے کوئی اشارہ ہو کہ یہ کوئی عام بچہ نہیں ہے۔ واہ! تو اندر کون تھا؟ اندر ایک بہت ہی خوبصورت صحت مند بچہ تھا، حضرت موسیٰ علیہ السلام، جنہیں ان کی والدہ نے دریا میں بہایا تھا۔ جی، اللہ کے حکم سے، فرعون کے اس حکم سے بچانے کے لیے کہ بنی اسرائیل کے سب لڑکوں کو قتل کر دو، کیونکہ اسے وہ خوف تھا نجومیوں کی پیشگوئی والا۔ تو ایک بچہ اس کی بادشاہت ختم کرے گا؟ بالکل۔ اور پھر دیکھیں وہ حکیموں اور جادوگروں والی پیشگوئی کیسے پوری ہوئی۔ روایت کہتی ہے کہ جب اس بچے کا، یعنی حضرت موسیٰ کا لعاب دہن، سلائیوا، فرعون کی بیٹی کے ان سفید داغوں پر لگایا گیا تو کیا ہوا؟ وہ داغ فوراً غائب ہو گئے، معجزانہ طور پر۔ اس کی جلد بالکل ٹھیک ہو گئی۔ یہ تو واقعی ناقابل یقین ہے، سب حیران رہ گئے ہوں گے۔ یقیناً، اور کہتے ہیں کہ اسی وقت اللہ نے حضرت آسیہ کے دل میں اس بچے کے لیے بہت محبت ڈال دی۔ لیکن فرعون، اس کا کیا رد عمل تھا؟ وہیں کچھ درباریوں نے شک ڈال دیا۔ انہوں نے کہا، فرعون، کہیں یہ وہی بچہ تو نہیں جس سے ہم ڈر رہے ہیں، بنی اسرائیل کا؟ اوہ، یعنی ایک طرف خوشی، دوسری طرف خوف۔ جی، اور شک غالب آ گیا۔ فرعون نے سوچا کہ اسے قتل کروا دوں۔ لیکن آسیہ نے بچا لیا۔ جی، حضرت آسیہ نے ہی بچایا۔ انہوں نے فرعون سے کہا کہ اسے قتل نہ کرو، یہ میری اور تمہاری آنکھوں کی ٹھنڈک بنے گا، شاید یہ ہمیں فائدہ دے یا ہم اس سے بیٹا بنا لیں۔ قرآن کی آیت جیسے الفاظ۔ جی، ملتے جلتے ہیں۔ فرعون بیوی کی بات مان گیا، شاید بیٹی کی شفا کا بھی اثر تھا۔ تو اللہ کی پلاننگ دیکھیں، دشمن کے گھر میں ہی پرورش۔ بلا شبہ، یہ اللہ کی حکمت ہے، سبب ایسے بنائے کہ دشمن ہی محافظ بن گیا۔ اچھا، اب تھوڑا آگے چلتے ہیں۔ موسیٰ محل میں بڑے ہو رہے ہیں، وہ واقعہ کب ہوا جب انہوں نے فرعون کی داڑھی پکڑ لی تھی؟
جی، جب وہ کچھ بڑے ہوئے، شاید گھٹنوں چلتے تھے یا تھوڑا بولنے لگے تھے، ایک دن فرعون کی گود میں کھیل رہے تھے۔ کھیلتے کھیلتے معصومیت میں انہوں نے فرعون کی داڑھی پکڑ لی، شاید کھینچ بھی دی، اور ساتھ ہی ایک ہلکا سا تھپڑ بھی منہ پر مار دیا۔ بچے تو ایسا کر دیتے ہیں، لیکن فرعون کے لیے بڑی بات ہو گئی ہوگی۔ بالکل، ایک تو وہ متکبر تھا، دوسرا وہمی، اوپر سے بنی اسرائیل کا بچہ اس کی داڑھی کو ہاتھ لگائے، تھپڑ مارے، اسے بہت برا لگا، اور وہ پرانا شک وہ پھر سے جاگ گیا کہ کہیں یہ وہی تو نہیں؟ جی، کہ نجومیوں نے صحیح کہا تھا، یہ بچہ عام نہیں ہے، یہ بڑا ہو کر خطرہ بنے گا۔ اس نے اس بار پکا ارادہ کیا کہ اسے قتل کرنا ہے۔ لیکن پھر آسیہ آ گئیں۔ ہاں، پھر حضرت آسیہ نے روکا۔ انہوں نے کہا یہ تو بچہ ہے، نادان ہے، اسے اچھے برے کی تمیز کہاں؟ اسے کیا پتا داڑھی کی عزت کا؟ بالکل۔ تو انہوں نے کہا کہ اگر شک ہے تو امتحان لے لو۔ امتحان؟ کیسا امتحان؟ تجویز یہ تھی کہ ایک تھال میں دہکتے ہوئے انگارے رکھو اور دوسرے میں چمکتے ہوئے ہیرے جواہرات۔ اچھا۔ پھر دونوں بچے کے سامنے رکھو، دیکھو کس طرف ہاتھ بڑھاتا ہے۔ اس کے پیچھے کیا سوچ تھی؟ سوچ یہ تھی کہ بچے آگ کی چمک سے زیادہ متاثر ہوتے ہیں، ہیرے کی قیمت تو انہیں نہیں معلوم، تو اگر وہ آگ کی طرف ہاتھ بڑھائے مطلب نادان ہے، اگر ہیرو کی طرف تو مطلب سمجھدار ہے، اور فرعون کا شک ٹھیک ہے۔ تو یہ تھا ٹیسٹ۔ پھر کیا ہوا؟ جب تھال سامنے رکھے تو روایت کہتی ہے کہ حضرت موسیٰ نے پہلے ہیرو کی طرف ہاتھ بڑھایا۔ یعنی وہ سمجھدار نکلے؟ نہیں، یہیں پر ایک اور معجزہ ہوا۔ کہتے ہیں کہ اسی وقت اللہ کے حکم سے حضرت جبرائیل نے ان کا ہاتھ پکڑا اور آگ والے تھال کی طرف موڑ دیا۔ ایک دہکتا ہوا انگارہ اٹھایا اور اسے اپنے منہ میں رکھ لیا۔ کیا؟ منہ میں؟ ان کی زبان تو جل گئی ہوگی۔ یہ بالکل، زبان جل گئی، لیکن یہ دیکھ کر فرعون اور درباریوں کا سارا شک ختم ہو گیا۔ ظاہر ہے، کون سمجھدار بچہ ایسا کرے گا؟ انہیں یقین ہو گیا کہ یہ بالکل نادان ہے، اس کی وہ داڑھی والی حرکت بھی بس ایسی تھی، تو موسیٰ کی جان پھر بچ گئی۔ اور کہتے ہیں کہ اسی وجہ سے زبان میں کچھ لکنت آ گئی تھی۔ جی، کچھ روایات میں اس کا ذکر بھی ملتا ہے، جس کا حوالہ بعد میں قرآن میں بھی آیا، جب انہوں نے دعا کی کہ ہارون کو میرا مددگار بنا، وہ زیادہ فصیح ہیں۔ تو ہر مشکل میں اللہ کی مدد شامل تھی۔ یہ تو واقعی سوچنے والی بات ہے۔ یقیناً ان میں گہرے سبق ہیں۔ اچھا، اب وقت اور آگے بڑھا، موسیٰ جوان ہوئے، مدین گئے، پھر نبی بن کر واپس آئے۔ اس دوران فرعون کی زندگی میں کیا ہوا؟ وہ قحط والی روایت کیا ہے؟ جی، ایک روایت یہ بھی ہے کہ ایک دفعہ مصر میں کئی سال بارش نہیں ہوئی، شدید قحط پڑ گیا۔ دریائے نیل بھی سوکھ گیا ہوگا؟ پانی بہت کم ہو گیا، کھیتی باڑی ختم، لوگ بھوک پیاس سے مرنے لگے، حالات بہت خراب تھے۔ تو لوگ فرعون کے پاس گئے ہوں گے، جو خود کو سب سے بڑا رب کہتا تھا؟ بالکل، ایک بڑا ہجوم محل پہنچ گیا، فریاد کی کہ اے ہمارے خدا، یہ کیا ہو رہا ہے؟ بارش کیوں نہیں؟ ہم مر رہے ہیں، کچھ کرو۔ یہ تو اس کے دعوے کا کھلا چیلنج تھا۔ جی، فرعون نے ظاہر تکبر سے کہا، فکر نہ کرو، میں بارش برساؤں گا۔ اس نے کہہ دیا؟ ہاں، اور ایک تاریخ دے دی کہ سب لوگ شہر سے باہر میدان میں جمع ہوں، میں آؤں گا اور بارش برساؤں گا۔ یہ تو بڑی ہمت کی بات تھی یا بے وقوفی؟ شاید دونوں۔ خیر، مقررہ دن پر بڑا مجمع اکٹھا ہوا۔ فرعون اپنی پوری شان سے آیا، لوگوں سے کہا یہیں رکو، میں ذرا سامنے والے پہاڑ پر جا کر تمہارے لیے بارش برساتا ہوں، اور اکیلا پہاڑ کی طرف چل پڑا۔ اکیلا؟ کیوں؟ یہی تو راز تھا۔ وہ پہاڑ پر چڑھتا گیا، جب ایسی جگہ پہنچا جہاں نیچے سے کوئی اسے دیکھ نہیں سکتا تھا تو ایک غار میں گھس گیا۔ غار میں؟ وہاں کیا کیا اس نے؟ وہاں تنہائی میں اس نے اپنا تاج اتار پھینکا، کپڑے پھاڑ ڈالے اور زمین پر گر کر اللہ کے سامنے گڑ گڑانے لگا۔ کیا؟ فرعون اللہ کے سامنے؟ جی ہاں، روایت یہی کہتی ہے، وہ رو رو کر دعا کر رہا تھا، اے اللہ، میں جانتا ہوں تو ہی سچا رب ہے، میں جھوٹا ہوں، میں نے دنیا کو چن لیا ہے، جو دینا ہے اسی دنیا میں دے دے، آخرت میں کچھ نہیں چاہیے، بس آج میری لاج رکھ لے، بارش برسا دے۔ یہ کیا تضاد ہے؟ لوگوں کے سامنے خدا اور اکیلے میں یہ حال؟ بالکل، یہ اس کی نفسیات کا ایک عجیب پہلو دکھاتا ہے، تکبر، خوف اور شاید حقیقت کا کوئی احساس بھی۔ تو وہ دعا کر رہا تھا کہ حضرت جبرائیل ایک انسان کی شکل میں غار میں آ گئے اسی وقت؟ جی، اور کہا میں ایک مسئلہ لایا ہوں، فیصلہ کروانا ہے۔
फिरौन तो परेशान हो गया होगा। हाँ, उसने समझा कोई आम आदमी है। कहा, यहाँ नहीं, कल दरबार में आना, जाओ अभी। लेकिन जिब्राइल नहीं गए। उन्होंने इसरार किया, फैसला अभी चाहिए। और इसी वक्त बाहर जोर की बारिश शुरू हो गई, दरिया में पानी बढ़ने लगा। दुआ कबूल हो गई। फिर फिरौन का मूड बदल गया होगा। बिल्कुल, वो खुश हो गया, इज्जत रह गई। कहा, अच्छा चलो बताओ क्या मसला है। तो जिब्राइल ने क्या सवाल पूछा? उन्होंने पूछा, ये बताओ, अगर कोई गुलाम अपने आका का नाफरमान हो, उसके हुक्म ना माने, एहसान ना माने, लेकिन आका फिर भी मेहरबानी करे, तो उस नाफरमान गुलाम की सजा क्या होनी चाहिए? ये तो सीधा सीधा उसी की बात थी। जी, वो समझ गया होगा या नहीं पता नहीं, लेकिन उसने फौरन जवाब दिया। क्या कहा उसने? उसने कहा, ऐसा नाफरमान बंदा जो अपने रब की नाशुक्री करे, उसकी सजा एक ही है, उसे दरियाए नील में डुबोकर मार दिया जाए। अल्लाह, उसने अपनी ही सजा बता दी। जी हाँ, हजरत जिब्राइल ने कहा, वाह क्या इंसाफ है, ये लिख कर दे दो मुझे। लिखकर? गार में? फिरौन ने कहा, यहाँ कलम कागज कहाँ? जिब्राइल ने फौरन कलम और कागज पेश कर दिया। और फिरौन ने खुशी खुशी? जी, वो अपनी दुआ की कबूलियत पे इतना खुश था कि उसने बेफिक्री में अपने हाथ से अपनी ही मौत का फैसला, अपनी सजा लिखकर जिब्राइल को दे दी। ये तो रोंगटे खड़े कर देने वाली बात है। अनजाने में अपनी ही सजा पर मोहर लगा दी। जी, रिवायत इसी तरह है। ये तकदीर और इंसान के अमल का अजीब खेल दिखाती है। तो ये थे वो कुछ हैरानकुन वाकयात फिरौन की जिंदगी से। हजरत मूसा का मिलना, वो बचपन की आजमाइश, फिर ये कहत और दुआ, और आखिर में ये अपनी ही सजा लिख देना। ये सब मिलकर फिरौन की शख्सियत की एक बहुत ही, आप कहें, पेचीदा तस्वीर बनाते हैं। तकब्बुर भी, खौफ भी, और कहीं ना कहीं एक अजीब सा ताल्लुक हजरत मूसा से। बिल्कुल। और देखें, जैसा उसने खुद लिखा और जैसा कुरान और तारीख बताती हैं, उसका अंजाम भी वैसा ही हुआ, इसी दरियाए नील में डूबकर। ये वाक़यात हमें अल्लाह की कुदरत, उसकी हिकमत, उसकी मंसूबा बंदी पर गौर करने पर मजबूर करते हैं। वो कैसे असबाब बनाता है और चीज़ों को उनके अंजाम तक पहुंचाता है। वाकई ये सोचने पर मजबूर करते हैं कि तकदीर कैसे काम करती है, और इंसान का गुरूर, उसकी ताकत, सब कैसे बेमारी हो जाते हैं। और ये कि इंसान कभी कभी खुद ही अपने फैसलों से अपने अंजाम की तरफ कैसे बढ़ता चला जाता है, इस पर जितना सोचा जाए कम है।